نحمدہ و نسلی الرسولان الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی سوچا ہے اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہم آج بھی اپنے دین، اپنی زبان، اپنی ثقافت کے ساتھ زندہ ہوتے؟ کیا ہماری شناخت باقی رہتی؟ کیا ہم آزاد سانس لے سکتے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سن کر روح کانپ جاتی ہے، دل دہل جاتا ہے۔ سن 1947 سے پہلے بے-صغیر کا مسلمان غلام تھا، پست حوصلہ، کمزور، بے حیثیت، نہ مسجد محفوظ تھی، نہ قرآن کا احترام، نہ اذان کی آزادی۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو ہمیں اذان دینے سے بھی روکا جاتا، مسجد بنانے پر بھی پابندی لگتی، اور اسلامی شعار کو شدت پسندی و قرار دے کر مٹانے کی کوشش کی جاتی۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو ہمارے بچوں کو اردو، عربی، قرآن نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ ان کے ذہنوں میں زبردستی غیر اسلامی نظریات ٹھونسے جاتے۔ ہماری ماؤں کی چادر، بہنوں کی عزت محض چند نوٹوں طاقتور ہاتھوں کا شکار بن جاتی۔ ہمارے تہواروں کو غیر ضروری کہہ کر ختم کر دیا جاتا، ہمارے مذہب کو رکاوٹ سمجھ کر دبایا جاتا۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو ہم کبھی اپنا پرچم نہ بنا پاتے، نہ کبھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے، نہ کبھی قائد اعظم اقبال، سر سید جیسے رہنما تاریخ کے ہیرو بنتے۔ ہم صرف اقلیت کہلائے جاتے، اپنی عبادت کے لیے اجازت مانگتے، اور اپنے ہی وطن میں اجنبی بن کر جیتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ قائد دیا جس نے ہمیں بے آوازوں کی صف سے نکالا، ہمیں ایک قوم بنایا، اور ہمیں ایک آزاد ریاست دی، پاکستان۔ اب سوال یہ نہیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا، بلکہ سوال یہ ہے کہ جو پاکستان بنا، کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اس وطن کو وفا دی؟ کیا ہم نے قربانیوں کو یاد رکھا؟ ہم نے صرف نعرے لگا کر، جھنڈے لگا کر اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں چرا لیں؟ اختتامیہ جذباتی شعر کے ساتھ، اے ارزن وطن، تجھ پہ جو قربان ہوئے، ہم ان کی قربانی کا بھرم رکھ نہ سکے، تو آؤ آج ہم صرف جشن نہ منائیں، بلکہ یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کو صرف زندہ نہیں رکھیں گے، بلکہ ایمان، اتحاد، قربانی اور محنت سے اسے وہی عظیم ریاست بنائیں گے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔